مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. بر صغیر پاک و ہند میں جب اسلام پھیلا تو اس کے پھیلنے میں اولیاء اکرام کا ایک اہم کردار ہے، اور ان اولیاء نے دین کی تبلیغ کے لیے بڑا کام کیا. اور کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک مولا علی کی مہر نہ لگ جائے، کیونکہ ولایت کا سرچشمہ مولا میرے کائنات کی ذات ہے. اور اس طرح کے جتنی بھی بزرگ ہستیاں، خواہ وہ لال شہباز قلندر ہوں، خواہ عبداللہ شاہ غازی ہوں، بری امام ہوں، یا اس طرح کے جتنی بھی بزرگ شخصیات آئیں، سب کی اہل بیت اور مولا علی سے بڑی وابستگی رہی، اور ہر کسی نے اپنی محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کیا. انڈیا میں راجستھان کے علاقے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کا مزار ہے، اور ان کی بھی جس قدر اہل بیت سے وابستگی رہی ساری دنیا میں یہ بات عیاں ہے. خود بھی سید زادے اور ایران کے علاقے سیستان سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آئے، وہاں دین کی تبلیغ کی، اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایسے اشعار کہے کہ ساری دنیا میں مقبول ہوئے، اور آج ہر مجلس ہر محفل میں یہ اشعار تقریباً پڑھے جاتے ہیں. اور وہ اشعار ہیں شاست حسین بادشاست حسین. تو ان بزرگان کی جو اہل بیت کے ساتھ محبت وابستگی رہی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی شرپسندی سے باز نہیں آتے. ابھی حال ہی میں انہی خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر ان کے عرس کے موقع پر ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. تو وہاں کچھ شرپسند لوگوں نے نعرے لگائے یزید کے حق میں اور یزید کے اجداد کے حق میں. تو ظاہر ہے جب یہ وہاں پر نعرے لگے تو لوگوں کو کیسے برداشت ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو امام حسین کی محبت رکھتا ہے تو وہ اس طرح کے نعرے کیسے برداشت کر سکتا ہے. تو وہاں دو گروہوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، اور یہی یہ شرپسند عناصر چاہتے تھے، ان کا مقصد بھی یہی تھا. اور جب وہاں پر لڑائی ہوئی تو وہاں کی انتظامیہ نے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا. تو اس سارے معاملے پر مزار کے متولیان کا کیا کہنا ہے، یہ مختصر سا آپ کلپ دیکھیں. یہ جو ثانیہ اور المیہ پیش آیا ہے اس کے متعلق ہم نے ایک ماہ قبل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس ایڈمنسٹریشن کو لیٹر بھی لکھا تھا کہ قدیمی سلام پڑھا جائے گا اور کوئی ارگل نعرے بازی نہ ہوگی. اس کے باوجود جو انہوں نے نعرے لگائے وہ ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دیکھ لیجیے. انہوں نے صدقہ معاویہ مانگا. صدقہ معاویہ یہ کہاں پہ مانگ رہا ہے؟ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لاڈلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ. معاویہ کون؟ ابو سفیان ہندا کا بیٹا. ہندا وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ میرے سامنے کبھی مت آنا. اور جو یزید کا باپ ہے جس نے کہ سر نیزے پہ سر اقدس امام علی مقام کو اٹھایا تھا، اس کے نعرے، یہ نعرے بنو امیہ کے نعرے بنو ہاشم کے گھر پہ لگائے گئے. کیا بغض اہل بیت ہے؟ تو بتائیے آپ خواجہ والے، آپ محبان اہل بیت والے، عاشق رسول، کیا ان نعروں کو برداشت کر سکتے تھے؟ آج ہم نے ایس پی صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے، یہاں کا پولیس پرشاسن بھی کارروائی میں لگ گیا ہے. جی تو آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے ہیں ان سے سوال ہے کہ اگر آپ کسی شخصیت کو مانتے ہیں تو آپ مانیں، آپ کا حق ہے، آپ کو کس نے روکا ہے. لیکن ایک ایسی جگہ پر آ کر کے جن بزرگوں کی ساری نسبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہی، وہاں پر آپ یہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر آپ نے نعرہ لگانا ہے تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کا نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ آپ اس طرح کا نعرہ لگا کر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور جو صاحب قبر ہے، صاحب مزار ہیں، اس کے لیے رنج کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی. آپ ایسی جگہوں پر انہی کا ذکر کریں، آپ کیوں دوسروں کا ذکر کرتے ہیں؟ خیر، اس طرح کے لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی گزشتہ سال اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہاں پر جب عزاداری کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن عزاداری کسی کے روک کے نہیں رکے گی. لیکن ان لوگوں کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کسی طریقے سے آہستہ آہستہ یزید کو بچا لیا جائے. آپ اس بات کو غور کریں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے کچھ لوگوں نے باقاعدہ یزید کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر. اور اگر کوئی نیوز چینل محرم میں کوئی مذہبی پوسٹ لگا دیتا ہے تو اس کے نیچے یزید کا دفاع کرنے والے بہت زیادہ آ جاتے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی کوشش کر لیں، ان کی یہ کوششیں ناکام رہیں گی. جتنے مرضی بل پاس کر لیں، جو مرضی کر لیں، کیونکہ یزید قاتل حسین ہے، اور اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا. اور مومنین کو بھی چاہیے کہ ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو اس کے رد عمل میں کوئی سخت زبان استعمال نہ کریں. صرف سوشل میڈیا پر کومنٹس میں یہ لکھنا آپ شروع کریں کہ یزید قاتل حسین ہے، اور اس پر ہم لعنت کرتے رہیں گے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.